یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیت میں 70 اونٹ قربانی کے ساتھ لے کر مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ کی نیت سے چلے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے آ کر روکا اور علل اعلان کہا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو آپ اسے مدینہ المنورہ سے واپس مکہ میں بھیجیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، کفر کی طرف چلا گیا، تو ہم اسے مکہ المکرمہ سے واپس مدینہ المنورہ نہیں بھیجیں گے۔ اور جب یہ تحریری معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ کفار قریش کے نمائندہ سہیل نے کہا کہ ہم تو رحمان الرحیم ذات کو نہیں پہچانتے، بسمک اللہم لکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے ہی لکھیے۔ محمد الرسول اللہ کے الفاظ لکھے گئے۔ کفار قریش کے سفیر نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان الفاظ کو مٹائیے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کے الفاظ اس میں لکھے۔ جتنی بھی بظاہر شرائط تھیں صلح حدیبیہ کی، وہ مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھی۔ مسلمان دب کر ایک معاہدہ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی معاہدے کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین قرار دیا۔ اور 10 سال کے لیے جب معاہدہ ہوا کہ مسلمانوں اور یہود کفار قریش کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کو دین پھیلانے کا موقع ملا۔ اتنا دین پھیلا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بسا اوقات کسی چیز کو انسان پسند کر رہا ہوتا ہے، اسی میں شر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بسا اوقات انسان مسلمان ایک عمل کو ناپسند سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر پاکستان نے سفارتی طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کے لیے کاوشیں کی ہیں تو ہم انہیں سراہتے ہیں، اس لیے کہ جنگ اپنے ساتھ بد امنی، معاشی بحران لاتی ہے، اور ترقی یافتہ ملک تو شاید اس کے متحمل ہوں، لیکن ترقی پذیر اور ہم جیسے پسماندہ ملک تو اس کو فیس نہیں کر سکتے۔ اس لیے جنگ کو ختم کروانے کے لیے اسلامی اصولوں کے عین مطابق جو بھی دعا کرے، کوشش کرے، سفارت کاری کرے، ہماری دعائیں، ہماری تائید ہر اس مصلح صلح کروانے والے کے ساتھ ہے، لیکن صلح اصول، قانون اور ضابطے کے مطابق ہونی چاہیے۔